أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الصوم لي وأنا أجزي به أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کا پورا مہینہ بڑی خیر و برکت کا بنایا ہے۔ ہر ساتھ اور ہر گھڑی اس کی برکتوں والی ہے، جس میں نزول رحمت ہے اور کائنات کا ذرہ ذرہ، خواہ جمادات ہوں، نباتات ہوں، حیوانات ہوں، سب روزے دار کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ سب کی تصویر صورت یہی ہے کہ اللہ امت مسلمہ کے روزے داروں کو معاف کرے، ہمارے لیے مغفرت کرے، دعا کرتے ہیں اللہ سے مغفرت مانگے۔ اور فرشتے خاص طور پر سے مخلوقات میں ایمان والوں کے سب سے زیادہ جو ہمدرد ہے وہ فرشتے ہیں۔ فرشتے بہت ہمدرد ہیں، اس سے زیادہ ہمدرد کوئی مخلوق نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ فرشتے جو ہماری نگرانی کے لیے ہیں، حالانکہ جو نگرانی کے لیے ہوتا ہے بھائی اس کی نگرانی کرو، یہ کیا کر رہا ہے، تو اس کے اخلاق میں درستی ہوتی ہے، سختی ہوتی ہے، ہر بات کو نوٹ کرے گا، اس کو اوپر رپورٹ دے دیں۔ جیسے ایجنسی والے وہ بھائی آپ کو بالکل معاف نہیں کریں گے، آپ کے ساتھ کوئی نرمی نہیں برتیں گے، لیکن اللہ تعالی نے جو ہم پر مقرر کیے ہیں ان کا نام ہی رکھا کرامن کاتبین۔ کرامن یعنی شان کرم رکھتے ہیں، وہ کاتبین شان کرم رکھتے ہیں، وہ بھی تم سے ہمدردی رکھتے ہیں، رپورٹ بھی تمہارے لیے بنائیں گے لیکن ہمدردی بھی رکھتے ہیں، یعنی اس رپورٹ میں ان کی کوشش ہے کہ ہم دردانہ رپورٹ بنائیں۔ کرامن کاتبین ماشاءاللہ، یہی وجہ ہے کہ دائیں والا جو ہماری نیکی لکھتا ہے وہ امیر ہے، بائیں والے پر جو برائی لکھتا ہے وہ کہ امیر کی اجازت کے بغیر بائیں والا نہیں لکھ سکتا، لیکن دائیں والے کو نیکی لکھنے کے لیے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اور یہ پوچھتا ہے اس کو بھی لکھو نہ لکھو، لکھو نہ لکھو، وہ ٹالتا رہتا ہے، ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، کہ توبہ کر لے۔ اور گناہ کے بعد انسان اگر فوراً توبہ کر لیتا ہے تو لکھ لکھائی کے بغیر ہی چھٹکارا ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی۔ تو فرشتے جو ہیں یہ ایسی مخلوق ہے جو ایمان میں سب سے زیادہ مدد ہے۔ اس وقت تمام فرشتوں کے ایک ہی وظیفہ ہے ہمارے لیے استغفار، اس امت کے روزے داروں کو استغفار۔ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کی تو ہر ساتھ اور ہر گھڑی بڑی برکت والی ہے، لیکن یہ جو آخری عشرہ ہے یہ گویا کہ پورے رمضان کا خلاصہ ہے، اور اس پورے رمضان کا خلاصہ اور آخری عشرے کا خلاصہ وہ رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ یعنی پورا رمضان کا خلاصہ یہاں ہے، اور پھر سب کا خلاصہ عید والا دن ہے، عید کی رات ہے، کیونکہ عید کی رات مغفرت کا اعلان ہو جاتا ہے اور عید والے دن پروانہ مل جاتا ہے۔ دیکھیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، آخری عشرہ پورے رمضان کا خلاصہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہر رمضان اللہ جی انزل فیہ القرآن، کیونکہ رمضان میں قرآن اترا ہے اور قرآن اسے آخری عشرے میں نازل ہوا، اس کا نزول اس آخری عشرے میں ہوگا۔ اس کی وجہ سے پہلے دو عشرے بھی اعلیٰ ہو گئے آخری عشرے کی وجہ سے، اور آخری عشرہ اعلیٰ ہو اس رات کی وجہ سے جس میں قرآن اترا ہے، اور وہ رات ہوئی اس ساعت کی وجہ سے، اس گھڑی کی وجہ سے جس میں قرآن اترا۔ اللہ فرمایا کہ رمضان کو فضیلت دی ہے انزل فیہ القرآن، اس لیے کہ اس میں قرآن اترا ہے۔
اور قرآن ایک ایسی عجیب و غریب نعمت ہے. دو نعمتیں عجیب ہیں ہمارے پاس. کوئی دنیا میں جتنی بھی امتیں ہیں جو اپنے آپ کو نبیوں طرف منسوخ کرتی، یہودی موسیٰ السلام طرف اپنے آپ کو منسوخ کرتے ہیں، کوئی داؤد السلام کی طرف منسوخ کرتا ہے، کوئی عیسیٰ السلام کو عیسائی کرتے ہیں. بہت بڑی تعداد ہے دنیا میں، بڑی طاقتیں ہیں ان کے پاس، بڑا مال پانی ہے. لیکن ایسی دو نعمتیں جو ہمارے پاس ہیں، ایک قرآن مجید کی نعمت، ایسی کتاب کہ جب سے اتری ہے زیر زبر میں بھی تبدیلی نہیں، کوئی نہیں دکھا سکتا. تورات والے تورات لائیں گے، اس میں ہزاروں تبدیلی ہیں. بلکہ مزے کی عجیب بات ہے، ایک پروفیسر عبدالحمید صاحب ہوتے تھے، ڈاکٹر عبدالحمید فراس میں، انہوں نے یہاں بھاولپور میں بھی خطبات دیے تھے، بہت بڑے آدمی تھے. انہوں نے ایک بات نقل کی اپنے خطبات میں کہ قرآن مجید پر کتنے سال، 10-20 سال بلکہ اس سے زیادہ تحقیق ہوتی رہی کہ دنیا بھر میں جو قرآن چھپے ہوئے ہیں ان کے نسخے جمع کرو کہ ان میں کوئی اختلاف ہے تو دنیا میں کئی اختلاف نہیں ملا. چھاپی کی غلطی تو ہو سکتی ہے ورنہ زیر زبر کی کوئی غلطی نہیں. جو قرآن مجید نیوزی لینڈ اور وہاں پر پڑھا جا رہا ہے فیجی میں، تو جہاں سے دنیا شروع ہو رہی وہ پوری دنیا سے گزر کر کینیڈا کے اوپر جہاں برف برف ہے ایک ہی ہے، کوئی زیر زبر کا فرق نہیں. لہجوں کا فرق ہے، کوئی وضو ہاں پڑھ لیتا ہے، کوئی وضو ہے پڑھ لیتا ہے، کوئی مالکی یوم الدین پڑھتا ہے، جو کوئی ملکی یوم الدین. یہ بھی رسول اللہ سے منقول ہے اس طریقے کا، اس کے علاوہ کوئی تورات جمع کی گئی، انجیل کے نسخے جمع کیے گئے پوری دنیا کی، کیونکہ تورات انجیل بھی ہر جگہ الگ الگ زبانوں میں، پاکستان میں اردو میں ملے گی، سعودیہ میں عرب میں ملے گی، عربی میں، انگلستان میں انگلش میں ملے گی، فرانس میں فرینچ میں ہوگی، جرمنی میں، ہر زبان کی. انہوں نے جب اس کو دیکھا تو لاکھوں غلطیاں، لاکھوں، ایک کی دوسرے سے ملتی ہی نہیں. پاکستانی ہے جو انگلینڈ میں نہیں ملی، وہ اور ہے یہاں. تو قرآن مجید کی عجیب نعمت اللہ نے دی ہے جس کے زیر و زبر میں بھی کوئی تبدیلی نہیں. اور دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس جو مدینہ شریف میں موجود ہے، جہاں پوری امت جا کر ان کو سلام کرتی ہے، صلاۃ و سلام پیش کرتے. آپ نے فرمایا کہ من زارنی بعد مماتی، اور میں میری دنیا سے جانے پر جس نے میری زیارت کی، میری قبر کی زیارت کی، کانما زارنی فی حیاتی، گویا کہ میری زندگی میں زیارت کی. کتنا بڑا چیز. صحابہ اکرام نے آپ کو دیکھا اور مقام پا گئے. وہ شخص جو اخلاص سے میری زیارت کر لے گا، وجبت له شفاعتی، میری شفاعت واجب ہے. ان کو تو علم بھی نہیں ہے کہ بھائی ان کے پیغمبروں کی کہاں پر وہ بیچارے، ان کو پتہ بھی نہیں کہاں تھا، ان کو پتہ بھی نہیں کیا حالات ہے، ان کو معلوم بھی نہیں کہ کہاں کا دفن. ایوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک روضہ اقدس ترکی میں شام کی سرحد پر ہے. میں وہاں حاضری کے لیے گیا، سب مسلمان حاضری دے رہے تھے، حالانکہ ایوب السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر ہے. کوئی مجھے نہ یہودی نظر آیا نہ عیسائی نظر آیا، وہاں بھی مسلمان حاضری دے رہے تھے. لا نفرق بین احد من رسول، کہ سب پیغمبروں کو ہم تسلیم کریں، سب کو مانتے. یہ ان کو پتہ بھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس وہ رات جس رات میں قرآن مجید نازل ہوا اس کی خاص فضیلت رکھ دی. پورا عشرہ اور پورے عشرے میں وہ رات، ایک رات کی عبادت 84 سال سے زیادہ کر. اس لیے پیغمبر السلام نے یہ جو اعتکاف کی عبادت ہے، تو ماشاء اللہ یہاں ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں. آج پہلی میری ان سے ملاقات ہو رہی ہے، ماشاءاللہ کافی دن ہو گئے تھے. یہ اعتکاف کی عبادت بھی لیلۃ القدر کی تلاش میں رسول اللہ نے کی. پہلے 10 دن میں اعتکاف کیا آپ نے، پورے 10 دن مسجد میں رہے. کیونکہ اعتکاف میں جب اللہ کے گھر پر آ کر بستر ڈال دیتا ہے تو یقینی حاضری اس کی لگ گئی. وہ چاہے سو رہا ہے چاہے جاگ رہا ہے، اس کی حاضری دربار الہی بھی ہے اور لیلۃ القدر کا ثواب لکھا جاتا ہے. پورے 10 دن اعتکاف کیا.
جب 10 دن پورے ہو گئے اور 11واں رات شروع ہونی تھی تو آپ نے فرمایا بھائی 10 دنوں میں نہیں ملی، چلو اگلے 10 دن، پھر 10 دن اعتکاف کیا، 20 دن اعتکاف کیا۔ جب 20ویں شب آ گئی، پوری ہو گئی 20واں روزہ اور 21ویں شب شروع ہونے لگی تو فرمایا کہ میرے پاس وحی آئی ہے کہ وہ آخری عشرے میں، میرے پاس وحی آئی کہ آخری عشرے میں، اور مجھے نشانی بتائی گئی۔ اس رات کی نشانی یہ ہے کہ جب اے اللہ کے نبی آپ فجر کی نماز پڑھائیں گے تو آپ کی بینی پر، بینی مبارک پر اور آپ کے پیشانی مبارک پر گلی مٹی لگی ہوگی۔ صحابہ کرام فرمایا کہ ہم نے یہ نشانی دل میں رکھ لی۔ اب 21ویں شب تھی، یہ پہلی شب اب شروع ہو رہی ہے آخری عشرے کی۔ فرمایا کہ رات کے آخری عشرے میں ساری رات عبادت ہوتی تھی، آخری پہر میں بارش ہو گئی۔ اب چھت وغیرہ تو بنی ہوئی تھی لیکن وہ چھت میں سے کہیں سے پانی محراب میں ٹپک گیا، پتہ نہیں چلا۔ صحابہ کرام رکوع کا دے رہا تھا مسجد میں، وہ تو تھی نہیں یہاں پر کوئی ایسی انتظامات تو تھے نہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، فجر کی نماز صلی اللہ علیہ وسلم لمبی نماز پڑھاتے تھے، یعنی اندھیرے میں شروع ہوتی تھی، روشنی میں ختم ہوتی تھی۔ اس لیے امام طحاوی نے کہا کہ ایسی ہونی چاہیے، لیکن دوسری حدیث میں آتا ہے کہ روشنی میں نماز پڑھو جب ہر شے نظر آئے، جب تیر مارنے والا تیر پھینکے تو گرے نظر آئے اس میں پڑھو تاکہ جواب کی زیادہ شریک۔ لیکن رمضان میں چونکہ جاگے ہوتے ہیں تو یہاں جلدی پڑھنا سنت اور مستحب ہے تاکہ اس میں جلدی پڑھنے میں زیادہ شریک ہوتے ہیں، لیٹ کریں گے تو لوگ سو جائیں۔ آپ دنوں میں لیٹ پڑھنا زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ لوگ جماعت میں شریک ہو جاتے ہیں نیند سے اٹھتے ہوئے۔ تو پیغمبر صاحب لمبی نماز پڑھی، روشنی ہو گئی، روشنی ہو گئی تو مسجد کے اندر کا ماحول بھی روشن ہو گیا۔ تو آپ نے نماز پڑھا کر جب چہرہ مبارک پھیرا صحابہ کی طرف تو آپ کی بینی مبارک اور پیشانی مبارک پر مٹی لگی ہوئی۔ صحابہ سمجھ گئے آج کی رات ليلۃ القدر کی 21 کی رات، اور آپ نے پوچھا، رسول اللہ صحابہ نے پوچھا کہ آج کی رات؟ فرمایا ہاں آج کی رات ليلۃ القدر کی رات، شب قدر۔ پھر آپ نے فرمایا ان 5 راتوں میں تلاش کرو۔ تو پیغمبر سلام نے جو اعتکاف کی عبادت کی تھی دراصل وہ ليلۃ القدر کی تلاش میں کی ہے۔ دعویٰ کیجیے پورا مہینہ اعتکاف کیا یہ تو امت کے لیے آسانی کا آپ نے کہہ دیا بس 10 دن میں کر، اگر پورے مہینے میں ہوتا تو پورا مہینہ بیٹھنا پڑتا، لیکن رسول اللہ کی ذات مبارک خود پورا مہینہ بیٹھی کہ وہ رات تلاش کرو جس پہ قرآن نازل ہوا، جس کی اتنی فضیلت ہے۔ اس لیے اعتکاف والا جو ہوتا ہے دراصل وہ ليلۃ القدر اس کے نامہ عمل میں لکھی جاتی ہے، جب وہ سو کر ہی گزار دے، کیونکہ مسجد میں آیا ہوا وہ تو اللہ کے حق پر حاضری ہے، اس کی حاضری ہے۔ میں ایک جگہ میں نے بھی واقعہ سنایا کہ بھئی ہم جب بلورے ٹاؤن میں پڑھتے تھے تو اس وقت بقرعید کی چھٹی میں ریلوے کا ٹکٹ بڑا مشکل ہوتا تھا، چھٹی ہوتی تھی 3 دن پہلے اور ٹکٹ ملنا ناممکن۔ تو ہم لوگ کیا کرتے تھے، بستر لے جاتے تھے، چادر لے گا، تکیا لے گا، رات کو ہی لائن میں سو گئے۔ اب صبح 8 بجے کھلنا ہے وہ دروازہ، 8 بجے کئی بار کئی سال ایسے 8 بجے چلے گئے، 2-3 ساتھی وہ لائن میں سو گئے، باقی اس کو تقاضا ہوا کوئی دوسرا لیٹ گیا وہ چلا گیا۔ اب صبح کو جب لائن لگتی اب آپ بتاؤ ٹکٹ ملنا یقینی ہے کیونکہ آگے ہی 2-4 بندوں کے پیچھے ہی ہو کے زیادہ زیادہ، تو اگر کوئی ادھر ادھر سے آ جاتا تو وہ جو ٹکٹ چیکر ہوتا تھا، میں نے کئی دفعہ سنا کوئی ادھر سے آ گیا کوئی سفارش آ گئی، وہ کہتا نہیں بھائی یہ تو رات سے لائن لگا، میں نے صبح دفتر کھولا تو یہ بستر یہاں بستر لگائے بیٹھے، بھائی ان کو تو پہلے دینے دو، بچ گئی تو تمہیں بھی مل جائے گی۔ تو میں اس پر مثال دیتا ہوں کہ جب بستری بندہ لگا دیتا ہے کسی جگہ پر تو پھر مالک تو لگا دے گا، کیسے خالی چھوڑے گا؟ انہوں نے کہا بھائی ان کو تو دینا ہی دینا ہے، باقی جو جاگتے ہیں راتوں کے اندر وہ کوئی جاگے گا جو عبادت کرے گا پائے گا، لیکن یہ جو بستری لگائے پڑے ہوئے ان کا نمبر تو پہلا ہے، آنکھوں کا بعد میں ان کا نمبر پہلا ہے۔ اس لیے پیغمبر سلام نے اعتکاف کی عبادت اسی رات کی تلاش میں کی ہے، معمولی بات نہیں ہے، پورا مہینہ اعتکاف کیا، ہمارے لیے آسانی کرنا، تلاش کرو۔ اور اگر حقیقت دیکھا جائے نا، میں نے بڑا غور کیا، میرے مرشد بھی فرماتے تھے
کہ آخری عشرے کی ہر رات طاق ہے ہمارے لیے، اس لیے کہ حرمین میں طاق ہے، آج وہاں 25 ہے یا 24 ہے، یعنی کوئی رات ایسی نہیں جو طاق، یعنی دنیا کے نصف حصے پر جب علیہ السلام آتے ہیں، نصف پر اگلے دن آتے ہیں، تو گویا کہ ہر رات یا سمجھے عجیب رحمت کی رات ہے۔ اور میرے مرشد فرمایا کرتے تھے بھی بارش اگر اپنی جگہ علاقے میں نہ دوسرے علاقے میں ہو تب بھی اس کی ٹھنڈ پہنچ جاتی ہے، وہاں فرشتے اترتے ہیں، برکت ہر جگہ ہی پہنچ جاتی ہے۔ عجیب ہے، برکت ہر جگہ ہی پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے میرے مرشد فرماتے تھے اگر کسی کو اس علاقے میں نہ رات ملے، مثلا بیچارہ غفلت ہو گئی یا کوئی سفر تھا، کچھ تھا، عبادت نہیں کر سکا، تو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میاں میرے یہاں تو نہیں ہے لیکن فلانے علاقے میں ہے، اس امید پر عبادت کرتا ہوں کہ میرا نام تو وہاں لکھ دے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، رحم الراحمین ہے۔ عجیب بات فرماتے ہیں۔ تو میں نے غور کیا، میں کہ ہر رات ہی طاق ہے ہماری، تو بھائی آدھی دنیا میں ایک ہے، آدھی دنیا میں ایک، اس سے بھی عجیب مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ کا، تاکہ ہر رات جبریل السلام آئے، یعنی سعودیہ کے 21 سے شروع ہوئے، ہر رات آ رہے گے، ہر رات طاق ہوگی، ہر رات میں اس بات کا امکان ہے کہ اس میں فرشتوں کی جماعت ہوتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، بس معتکفین سے خاص طور پر یہ ہے کہ اعتکاف کا مطلب صرف یہ نہیں کہ مسجد میں بیٹھ جائے، دل بھی مسجد میں رکھو، بس اپنے آپ کو منقطع کر دو فکرات سے، دنیا کے تعلقات معاملات سے منقطع کر دو۔ یہ ویسے ہی انسان کے پر وہم ہوتا ہے کہ میں یوں نہیں کروں گا تو ویسے نہیں ہوگا، اور میاں تو ہوگا وہی جو منظور خدا ہو، آپ کچھ بھی سوچتے پھرے۔ اس لیے رضا بالقضاء کا بھی اللہ کے فیصلے پہ ناظر ہو، بس جھگڑوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر یہاں مسجد میں آئے تو دل بھی یہاں لے آؤ، اپنا دل بھی آپ کے مسجد میں ہو، آپ بھی مسجد میں ہو، مولا سے دل لگاؤ، جو بھی عبادت آسانی ہو کرو، نہیں تو سو جاؤ۔ حکیم التھانوی رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا حضرت کیا عبادت کریں، کیا عبادت کریں جی، اعتکاف میں یا داخلات میں یا رمضان میں؟ اور بات جو سہولت ہو، اور ہر طرح کی عبادت کرنے میں انسان کا دل بھی لگتا ہے، پھر تھکن نہیں ہوتی۔ جیسے تلاوت شروع کر دی، اس کے بعد نماز شروع کر دی، ذکر شروع کر دی، دین کی بات آپس میں کرنا شروع کر دی، دین کی بات شروع کر دی، وہ بات پڑھنا شروع کر دیا، بات کرنا شروع کر دیا، بات سننا شروع کر دیا، طبیعت میں نشاط رہتی ہے، کیونکہ ایک ہی طرح کا ہو تو انسان میں تھکن آ جاتا ہے، جب کام تبدیل ہو جائے تو انسان تازہ ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ بھائی اگر نیند آ رہی ہے پھر بھی نیند قابو نہیں ہے، فلیرقد، حدیث میں آتا ہے صحابی سے کہا سو جا، صحابی سے کہا آگے بڑی خوبصورت بات فرمائی، فرمایا بھائی بندگی مطلوب ہے، مرضی مطلوب نہیں، بندگی مطلوب نہیں، کچھ ہو رہا تو سونے کا بھی حکم رسول اللہ نے دیا، فلیرقد کے سو جا بھائی، سو جا، تازہ ہو جائے تو پھر اٹھ کے شروع کر دینا، گھنٹہ ڈیڑھ سو جا، کوئی بات نہیں، فلیرقد سو جا، فلیرقد سو جا، کوئی بات نہیں، تھوڑا آرام کر۔ یہ ہے بندگی۔ بندگی اس کا نام نہیں ہے کہ نہیں نہیں جی میں نے تو بس یہ کرنا ہی کرنا ہے، نہیں، یہ کیا ہے بھائی، نہیں ہمت ہو رہی نہیں ہو رہا تو آرام کر، وہ بھی حکم ہے، آرام کر، تھوڑا کر، اعلیٰ کر، فلیرقد سو جا۔ جس طرح میرے مرشد شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے آ کر عید والے دن کہہ دیجیے آہا جی رمضان تھا تو بڑا مزہ تھا جی، آہا، بہت ڈانٹا، اور بھائی یہ بندگی ہے؟ اللہ فرماتے دعوت کا دین ہے تو منہ بنائے بیٹھا، بولو بھائی، نہیں تم دعوت میں جاؤ اور تم غم کرتے رہو تو وہ کہے گا یار تو کتوں متھے لگ گئے، سب آپ مبارکباد دے رہے ہیں، جو ہے غم کھا رہا ہے۔ اور بھائی پھر مولانا رومی کا شعر نقل کیا جو اسی رمضان سے متعلق ہے کہ اللہ جب تو نے ہمیں باندھا تو ہم بندے رہے، پڑے رہے، روزہ لا کے پڑے ہوئے، اور جب تم نے کھولا تو ہم شور مچائیں گے اور کھولیں گے جائیں گے۔ جس طرح بچوں کو گھنٹی بجے چھٹی کی تو منہ لٹکا کے جاتے ہیں، شور مچاتے ہیں، انشاءاللہ یا مقلم مشرب و بیال، یہ کھانے پینے کے دن ہے، روزہ حرام قرار دے دی عید والے دن، اللہ تو روزہ حرام قرار دے بوتھی بنائے پھرتا ہے، جو ہو رمضان پہ بڑی بات نہیں، یا بس قبول ہو جائے کافی ہے، اس کا نام بندگی ہے۔ بندگی نام ہے جس پر جو حکم ہو اس پر عمل کرنا، اپنی مرضی پر چلنے کا نام بندگی نہیں ہے کہ میں یہ چاہوں تو ایسے نہیں بھائی، کہاں ضروری ہے۔ فرمایا فلیرقد، اگر پھر بھی نیند آتی ہے فرمایا سو جا، کیونکہ یہ بھی رسول اللہ نے حکم دیا صحابی سے، انہوں نے کہا حضرت بہت نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے نفل پر، فرمایا سو جا، کوئی بات نہیں،
جب طبیعت نشاط ہو جائے پھر اٹھ کر دوبارہ شروع ہو جا. یہ سونا بھی تیرے عبادت میں لکھا جائے گا، کیونکہ تو سو اس نیت سے رہا ہے کہ میں ذرا تازہ ہو جاؤں. تو آپ عبادت کی نیت سے سوئے نا. بولو ماشاءاللہ. اس کی ایک بڑی خوبصورت مثال دی حضرت شاہ رول رکھا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. کسی نے کہا جی یہ لکھا ہے کہ عالم کا سونا عبادت ہے. کیوں عبادت ہے جی؟ سونا وہ تو سو رہا ہے. تو بڑے عجیب مثال نے کہا کہ دیکھو تم بڑھئی کو لاتے ہو، بڑھئی ترخان، تو آپ کا دروازہ بناتا ہے، مزدوری طے، دن میں اتنے پیسے لوں گا، 5000 ڈیلی کا لوں گا، دروازے بناؤں گا. ٹھیک ہے جی. اب وہ کیا کرتا ہے، دروازے بناتے بناتے بیٹھ جاتا ہے اور تیشا نکال لیتا اور ایک پٹا نکال لیتا، اس پٹے کے اوپر جناب اوزار تیز کرتا ہے، داتری کو بھی تیز کرتا ہے، رندے کو بھی تیز کرتا ہے، اور بھی جو ہتھیار ہے ان سب کو تیز کرتا ہے. آدھا گھنٹہ لگا دیتا ہے، پونا گھنٹہ لگا دیتا ہے ان کو تیز کرتے کرتے، خوب تیز کر کے. تو آپ اس آدھے گھنٹے کی مزدوری دیتے ہو یا نہیں؟ بولو. تم کاٹ نہیں سکتے، تو نے تو کام نہیں کیا. وہ کہے گا جی کام میں آپ کے کام کے لیے میں بیٹھوں تاکہ اوزار تیز ہو جائے، ورنہ یہ اتنی چھلائی اور اتنی خوبصورتی اس میں نہیں آئے گی اگر یہ اوزار تیز نہیں ہوں گے. ورنہ عالم جو سوتا ہے وہ اپنے دماغی اوزار کو تیز کرنے کے لیے تاکہ اٹھ کے دین کا کام کر سکے. اب یہ جو بندہ سو رہا ہے اس لیے کہ بہت زیادہ نیند ہے، تاکہ میں تھوڑا سا مجھے طبیعت نشاط آ جائے تاکہ میں اچھی طرح پھر عبادت کر سکوں. تو اس کا سونا بھی دراصل اپنے ہتھیار تیز کرنے کے لیے، اس کی بھی مزدوری ملے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ وفل بلا اللہ فلنا لما قول والعمل والهدي والهدى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.